ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فكانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل وسلم عليه. یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور کئی مرتبہ آپ حضرات نے مدارس کے اندر، کتابوں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور خاص طور پہ جو مدرسے کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ عموماً محدثین جب اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں یا استاد جب کتاب پڑھانا شروع کرتا ہے تو پہلے اس حدیث کو سناتا ہے وہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر. پھر آگے اس کا ترجمہ اور تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں کہ کیا ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ ان چار احادیث میں مذکور ہے، اور ان چار احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اس حدیث مبارکہ میں دین کی اصل، دین کی بنیاد، یا یہ سمجھ لو کہ ہر عمل کی اصل اور بنیاد کا ذکر کیا گیا ہے. تو جی چاہا کہ آپ سے کچھ اسی کے متعلق آج گفتگو کر لی جائے، مختصر سے وقت میں مختصر بات. دیکھیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر نیت کارگر ہوتی ہے. اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو عمل اچھا ہو جائے گا، اور اگر نیت بری ہے تو عمل برا ہوگا. اچھے سے اچھا عمل ہے لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کام کرے اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے اخلاص، کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ خوش ہو. اگر یہ نیت نہیں ہے انسان کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاص میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. اب ہر عمل کے اندر اخلاص یہ ضروری ہے، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول زیادہ ہوگا. ہم میں، ہمارے بڑوں میں، یا ہم میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اصل بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاص میں، ان کے اخلاص میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان حضرات کا، صحابہ تو پھر صحابہ تھے نا، اور اہل بیت تو اہل بیت تھے، ان کا تو ذکر، وہ تو خیر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے اخلاص کا کیا مقام تھا، کیا معیار تھا. وہ اعمال کس نیت سے کرتے تھے، کس جذبے سے کرتے تھے، وہ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ تھے. لیکن ہم نے تو اپنے بڑوں کو جو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، یا بزرگوں کے حالات اور واقعات بھی اگر پڑھے، تو انسان جب ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار واقعی میرے تو اخلاص کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اخلاص سے بالکل خالی ہوں. وہ حضرات رات بھر عبادت بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو دو لفظ ہے، ایک ہے چھپنا اور ایک ہے چھپنا نا. چھپنا اور چھپنا. اب دور ہے چھپائی کا. پہلے دور تھا چھپنے کا، اور اب دور جو چل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ چھپائی کا ہے. بس اب آپ دیکھو موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، جہاں آپ دیکھو تو بندے کو شوق ہے، چھپنے کا شوق ہے. بس ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاحن فرماتے تھے کہ یہ جو لیڈر آتے ہیں نا، یہ ایک دعا مانگتے ہیں یا ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو لوگ تصویر کھینچ کے پوسٹر بڑا سا ان کے نام کا لگا دیں گے کہ حضرت نماز پڑھتے ہوئے، حضرت دعا مانگتے ہوئے نا، کہ فلانا جو ہے نا فلاں فلاں فلاں
دعا مانگ رہا ہے یا روزے مبارک پر حاضر ہو رہا ہے. اور غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مزاحیہ مزاج کے تھے. وہ فرماتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے یار، وہ ایک نماز پڑھتا ہے پوسٹر چھپ جاتے ہیں، ہم نے نماز پڑھ پڑھ کے پیشانیاں گھس دی ہیں لیکن ہمارا تو کوئی نام ہی نہیں آتا ہے کہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی بڑا نیک آدمی ہے. تو وہ انہوں نے مزاحن فرمایا، لیکن بات بڑی زبردستی کام کی بات تھی کہ انسان جب کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہو تو کوشش کرے اپنے آپ کو کیا کرے، چھپائے، چھپنے کے چکر میں نہ پڑے. آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے واللہ. اور خاص طور پہ جو صوفیاء ہے، صوفیاء، ہم اپنے آپ کو صوفی ہے، صوفیاء یا تصوف سے پہ چلنے والے، سلوک کی لائن پہ چلنے والے، اگر یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے چلو تصوف کو بھی ہٹا دو، سلوک کو بھی ہٹا دو، خالی اتنی بات کہہ لو کہ جو اللہ کو پانا چاہ رہا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، جو اللہ کو منانا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جائے، وہ چھپنے کے چکروں میں پڑ جائے. اس کو یہ شوق ہو کہ یار میرا نام لوگوں کی مجلسوں میں ذکر کیا جائے، میرے آگے پیچھے لوگوں کا مجمع ہو، میرے نام کے بینر لگے، میرے نام کے میسج چلے اور میرے پاس بڑا لوگوں کا مجمع ہو، لوگ آئے جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے عمل کو سارا کا سارا کیا کر دیا، ختم کر دیا. شیطان تو پھر بڑا مکار ہے نا. ہم نے تھوڑے سے حالات دیکھے لوگوں کے، اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ شیطان جانتا ہے کس بندے کو کہاں پکڑنا ہے اور کس طرح سے پکڑنا ہے. وہ کس طرح پکڑتا ہے؟ ایک نمازی کو وہ کبھی بھی، نمازی پرہیزگار متقی کے پاس آ کے وہ کبھی بھی یہ شیطان نہیں کہے گا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا نعوذ باللہ زنا کرو. اس کو پتہ ہے یار یہ میرا وار بیکار جائے گا، یہ نہیں کرے گا. وہ کبھی آ کے کسی متقی پرہیزگار کو یہ نہیں کہے گا، اس طرف کبھی کسی متقی پرہیزگار کو آ کر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار آپ جو ہے نا شراب پی لو، شراب خانے میں چلے جاؤ، سود کھا لو. اس کو پتہ ہے کہ یار میری طاقت ضائع ہوگی خواہ خواہ. تو بڑا ہوشیار ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ آ کے اگر دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ متقی ہے، تقوی کی لائن پہ چل رہا ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو اب شیطان آ کے اس کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ یار دیکھو ماشاءاللہ تو کتنا نیک ہو گیا ہے نا، کتنا اچھا ہو گیا ہے نا، دیکھو لوگ ماشاءاللہ تیرے تعریف کرنا شروع ہو گئے نا، دیکھو لوگ آپ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ مجلسوں میں لوگ آپ کو بلاتے ہیں اور فلاں فلاں فلاں. اور انسان بیچارہ اگر نادان ہے، سر پہ اللہ والوں کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی سرپرستی میں نہیں ہے، کسی کی رہنمائی میں نہیں ہے، تو پھر انسان واقعی اپنے آپ کو سوچنا شروع، ہاں یار ماشاءاللہ میں تو بڑا نیک آدمی بنتا جا رہا ہوں، میں بڑا آدمی بن گیا ہوں. اب تو دیکھو لوگ مجھ سے دعا کے لیے آتے ہیں، کوئی آ کے تعویذ لے رہا ہے، کوئی دم کرا رہا ہے، کوئی بیان کے لیے بلا رہا ہے، کوئی تقریر کے لیے بلا رہا ہے. تو شیطان اس طرح سے انسان کو گھیرنا شروع کر دیتا ہے. پھر گھیرتے 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 پھر شیطان اس کو آ کر کہتا ہے یار دیکھو دین کا کام کرنا ہے نا، لازمی ہے نا دین کا کام. تب آپ ایسا کرو یار اپنے نام کا پوسٹر بھی بنانا شروع کرو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئے. اب لوگوں کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کرو تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں. بھائی دین کا کام ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو پھنسا رہے ہو، دین کی طرف لے کر آ رہے ہو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بیچارہ دین کی طرف لا نہیں رہا ہوتا، وہ اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بات پتہ نہیں کہاں سے وہاں چلی گئی. لیکن تو چھپنا اور چھپنا، اس سے میں نے عرض کی کہ جو بندہ اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ چھپنے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ بزرگوں کو اسی طرح سے پایا، اسی طرح سے دیکھا. ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لو، وہ اپنی کراماتوں کو ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اپنے کشف و واقعات کو ذکر نہیں کرتے تھے، اپنے خوابوں کا تذکرہ نہیں فرماتے تھے، ہر چیز کو چھپاتے تھے. کچھ باتیں جو لوگوں تک پہنچی وہ اس طرح پہنچ گئیں کہ کسی مجلس میں کچھ خاص لوگ موجود تھے، ان کے سامنے کوئی ضرورت کی بنا پر انہوں نے کوئی واقعہ سنا دیا، یا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی دیکھ لی تو وہ لوگوں نے بیان کر دی، ورنہ ان کو شوق نہیں تھا کہ لوگ جو ہے نا ہماری کرامتوں کا ذکر کریں، ہماری بزرگی کا چرچا ہو. تو انسان بہرحال کوشش یہ کرے کہ جو کام بھی کرے اس میں بنیاد کیا رکھے، یار میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے بس. باقی کوئی آئے نہ آئے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہمارے ارد گرد لوگ ہوں یا نہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں ایسے تشریف لائے ہیں کہ جن کا ماننے والا ایک بھی امتی نہیں ہے. خود تو پیغمبر ہے نا، اور پیغمبر آپ جانتے ہو کہ کائنات کے تمام اقطاب، ابدال، اغواص، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، ان سب کو ایک طرف کر دو لیکن وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا اونچا مقام ہے اس کا اللہ کیا.
لیکن اس کا ماننے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو کتنے پیغمبر ایسے اس دنیا میں تشریف لائے جن کے ماننے والے 2 ہیں. کئی ایسے جو قیامت کے دن آئیں گے ان کی امتی صرف 3 ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا دار و مدار مجمع پہ نہیں ہے. مجمع زیادہ ہے تو یہ زیادہ مقبول ہے، مجمع کم ہے تو یہ غیر مقبول ہے. اس کا دار و مدار اس چیز پر نہیں ہے. انسان کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے، اس کی زندگی میں کتنا تقوی ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اب تصوف کے اندر عموماً یہ بات پیش آتی ہے لوگوں کے ساتھ. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ ذکر اذکار وغیرہ کرتے ہیں، کچھ مراقبات بھی کر لیتے ہیں، کوئی کچھ، تو ان باتوں کو بھی ذہن میں ہمیشہ رکھا کرے. انسان جب ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نام میں اثر ہے. اللہ کے نام میں اثر ہے. ایک بڑے اللہ والے کی خدمت میں زمانے کا بڑا حکیم آیا. اس نے سنا وہ اللہ والے گھنٹہ 2 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی یا مجلس میں اللہ کے نام کے فضائل بیان کیے، اللہ کے ذکر کے فضائل بیان کیے. تو وہ جو تھا حکیم، بڑا یعنی ذہن استعمال کرنے والا عقل پرست آدمی تھا. اس نے کہا کہ یار، وہ مجلس میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی باتیں بتا دیں، اتنے فضائل بیان کر دیے، اتنی برکات کا ذکر کیا، ایک نام میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی اس کو نا. تو اللہ والے پھر اللہ والے ہوتے، ان کو ایک انداز آتا تھا جواب دینے کا. تو انہوں نے ان کو فرمایا کہ بھائی، بھری مجلس میں اس سے کہا کہ اے خر تو چے دانی، اے گدھے تجھے کیا پتہ ہے. اب جب انہوں نے یہ سنا بھری مجلس میں کہ یار انہوں نے مجھے کیا کہہ دیا، گدھا کہہ دیا، تو وہ تو اپنے وقت کا بڑا آدمی تھا، ڈاکٹر تھا نا، بڑا حکیم تھا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا پی ایچ ڈی، فلانی یونیورسٹی سے فلانا پی ایچ ڈی تشریف لا رہا ہے نا. حالانکہ وہ بیچارہ پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، بس موضوع کہیں اور چلا جاتا ہے. لیکن انسان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء کی قدر نہیں ہے، حافظ کی قدر نہیں ہے، مدرسے کے طلباء کی اتنی قدر نہیں ہے. جو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ دیکھتے یار فلانا یونیورسٹی کا آیا، فلانا ڈاکٹر آیا، فلانا سیٹ آیا، فلانا وڈیرا آیا، اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر. حالانکہ عالم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. اس سے زیادہ اونچا مقام کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ صحابہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ علماء کا ہے بس. تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد جو اونچے مقامات ہیں، علماء ربانیین سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہے. عالم ہو اور عالم ربانی ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. آپ سوچو جو حضور کا وارث ہے، اس سے بڑا کوئی مقام ہے کسی کا؟ جو قرآن پڑھا رہا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان تو وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس سے زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس نے بھری مجلس میں اس کو کہہ دیا، اے خر تو چے دانی، گدھے تجھے کیا پتا. اب وہ تو بڑا آدمی تھا تو اس کو بڑی زور کی لگی. اس نے کہا یار اس نے سب کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا، میری ساری عزت خاک میں ملا دی، میری ناک کٹ گئی. اس کا چہرہ سرخ، پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے مجلس میں. تو یہ جو بزرگ تھے پھر مسکرائے، کہا کہ کیا ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، آپ کے پسینے کیوں چھوٹ گئے، آپ کے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے؟ اس نے کہا حضرت عجیب آدمی ہو یار، آپ نے سب کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا تو اس کا اثر نہیں ہوگا کیا مجھ پر؟ حضرت نے فرمایا بس آپ کی بات کا یہی جواب ہے، میں نے تجھے گدھا کہا، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تیرے پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے، تو لفظ گدھے میں اتنا اثر ہے. تو کہتے تو اللہ کے بندے، اللہ کے نام میں اثر نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نام میں کیسے اثر نہیں ہوگا؟ اللہ کے نام میں تو پھر اثر نہیں ہے. واللہ آپ سوچو، کائنات کا نظام اس نام کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے. جب تک یہ نام ہے تب تک کائنات باقی ہے. جب یہ نام اگر مٹ گیا، نام لینے والا کوئی نہیں ہوا، ساتوں زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، بحر، بر، سارے چرند، پرند، درند، حشرات، ان سب کا نظام جو اللہ چلا رہا ہے کس کی برکت سے؟ ایک نام کی برکت سے. کتنا اثر ہے، کتنا طاقتور نام ہے، کتنا عظیم نام ہے. اور پھر ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں واللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ بھی تو سوچو، ایک ہندو اس دنیا میں پیدا ہوا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، بتوں کے سامنے اس نے سجدہ کیا، پوری زندگی گزر گئی. ایسے بھی تو ہندو اس دنیا میں گزرے، 100 سال ان کی عمریں تھیں،
100 سال بعد بھی اگر مر رہا ہے تو کفر پہ مر رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کو اللہ بچائے, ایمان اللہ تعالی ہمارا سلامت رکھے. بس تو 120 سال 100 سال کی عمر میں جب وہ مر رہا ہے تو 100 سال اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام تو نہیں لیا نا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار, ہم لوگ دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہم 33 سے سبحان اللہ, نماز کے اندر اللہ اکبر, اذان میں اللہ اکبر. ہماری تو بچپن سے جب سے دنیا میں آئے کان میں پڑ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں کتنے خوش نصیب ہیں واللہ ہم لوگ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص ہے, اس نے آ کر کہا کہ حضرت پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے, میں ذکر کرتا ہوں لیکن ذکر کا پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے, ذکر کا فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا نا. حضرت نے پوچھا کہ آپ ذکر کرتے ہیں؟ الحمدللہ ذکر تو کرتا ہوں. کہا اللہ اللہ کرتے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتا ہوں. کہا تو یار ہمارے نزدیک تو بس اس سے بڑا اور کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں. سمجھے؟ تو یہ کیا ہے, اس کا تعلق کس چیز سے؟ انسان کے اخلاص سے, کہ انسان جب ذکر کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان ذکر شروع کرتا ہے, مراقبات وغیرہ, تسبیحات وغیرہ, معمولات وغیرہ, پر کیفیات آتی ہیں. اور ایک بڑا مشہور قول ہے کہ من لا ورد لہ لا وارد لہ, جس کا کوئی ورد نہیں ہے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر واردات بھی نہیں ہوتے. جو آدمی کوئی ورد کرتا ہے, وظیفہ کرتا ہے یا ذکر اذکار کی لائن میں چلتا ہے تو اس کے اوپر واردات ہوتے ہیں, اس کے قلب کے اوپر حالات بھی آتے ہیں, کیفیات بھی آتی ہیں, بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو بعض لوگ بس کہتے ہیں اب میں پہنچ گیا اور اب میں کیا ہو گیا, میں پہنچ گیا. ہمارا ایک ساتھی ہے, اس نے ذکر کرنا شروع کیا. جب ذکر اثر تو ہے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ذکر میں بہرحال کیا ہے, اثر ہے. الحمدللہ ابھی تو خیر وہ ماشاءاللہ اپنے ہوش و آواز میں ہے. اس نے جب ذکر شروع کیا, عجیب اللہ کی شان ہے. پہلی رات وہ بیٹھا جب ذکر کرنے کے لیے نا, تو اس نے کہا کہ مجھے ہر جگہ سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی, اور مجھے ایسا لگا کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے ہوں. حال ہو گیا اس کا ایک. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اب اس کا کھانا بھی گیا, سونا بھی گیا, بیوی بچے بھی گئے, سب کچھ گیا. تو وہ اللہ کہتا تھا میں پہنچ گیا, تو واقعی پہنچ گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کو ہم نے پاگل خانے پہنچا دیا, اور اس کا تھوڑا سا آرام ہوا, پھر اس نے دوائی وائی کھائی, اس کے بعد صحیح ہو گیا, تو اس کو واپس گھروں پہ لے گیا. تو ذکر نے پہنچایا, لیکن کہاں پہنچایا؟ ایسا نہیں پہنچنا. ہاں یہ پہنچنا نہیں ہے, یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے. تو ہمارے ہاں لیکن کیا ہے, اگر وہ لڑکا یہاں آ جائے نا لوگوں میں, اور وہ یار میں نے ذکر کیا یوں ہو گیا, اب ہمارے یہاں کہیں گے بڑا بھائی حضرت پہنچے ہوئے, بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. حالانکہ ایسے پہنچے ہوئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جو نہ بیوی بچوں کا ہے, نہ گھر بار کا ہے, نہ کاروبار کا ہے. یہ چیز تو نہیں سکھاتا دین ہمیں. تو اللہ کے نام کا بہرحال کیا ہے, اثر ہے. وہ اثر جب انسان پر آتا ہے تو انسان کے اوپر مختلف حالات بھی آتے ہیں, واردات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اسی کے اندر پھنس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار بس بزرگی مل گئی, بس کرامت مل گئی, بس میں اللہ کا ولی ہو گیا, بس کام بن گیا میرا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حضرت, ابھی کچھ بھی نہیں ملا. اصل بات یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ, ایک نقطے کی بات, بس اگر میں اور آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر چلے گئے تو ہم کامیاب ہو گئے بس. اور باقی زندگی میں رہتے ہوئے اگر ہم نے خوب ذکر کیا, سب کچھ کیا, مرتے وقت ایمان ہمارا نہ رہا سلامت, تو پھر ہم لوگ کچھ بھی نہیں لے کر گئے, سب کا سب ہم ضائع کر کے چلے گئے. ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اثر تو ہوتا ہے, پتھر ہے نا, پتھر کے اوپر پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے, ٹپکتے پتھر کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یار ایک قطرہ ہی تو گر رہا ہے نا, یہی ہے نا, ایک قطرہ ہے. لیکن وہ قطرہ کچھ عرصے کے بعد دیکھو پتھر اٹھا کے اس کے اندر کیا ہوگا, سوراخ ہوگا. اب یہ سوراخ ایک دم ہوا یا آہستہ آہستہ ہوا؟ آہستہ آہستہ ہوا نا. تو آخری قطرہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سوراخ کیا. پہلے سے لے کر آخر تک ہر قطرے کا اپنا ایک اثر تھا اس پتھر کے اوپر, جس نے اس پتھر کے اندر کیا کیا ہے, سوراخ کیا ہے. اسی طرح سے ہر اللہ کے نام کے اندر ایک اثر ہوتا ہے جو انسان کے دل پر اثر کرتا ہے. اللہ کے ذکر میں اثر ہے, تھوڑا اثر ہوتا ہے, لیکن انسان کو کبھی پتہ نہیں چلتا, ایسا بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار کچھ ہو ہی نہیں رہا, پتہ نہیں یار, اور ہونا کیا ہے, وہی بات ہے, کیا چاہتے ہو, کیا ہونا ہے بھائی. مجھے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ جب فارغ ہو جاؤ گے تو پتہ کچھ ایسا بتا دو کہ یار بس ہو جائے بھائی, کیا ہو جائے.
بس کچھ ہو جائے. بھائی کیا کرنا کیا ہے آپ نے یار؟ آپ نے اڑنا ہے تو بھائی پرندے ہیں اڑنے کے لیے کافی ہے. اللہ نے آپ کو پرندہ نہیں بنایا. کیا کرنا ہے؟ پانی کے اوپر تیرنا ہے. مچھلیاں ہیں نا تیرنے کے لیے, چھوڑ دو ان کو. مچھلی بھی بننا ہے, پرندہ بننا ہے, انسان بننے پہ خوش نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اللہ کیا عظیم انسان تھے. قادری سلسلے کے بڑے بزرگ تھے. تو ہاں ان کا نہیں بلکہ ان کے جو آباء و اجداد میں آتے ہیں, ان کے مشائخ کے اندر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت عظیم انسان تھے. ان کے پاس ایک مرید, ان کا خادم ان کی خدمت میں رہا. حضرت نے اس کو اجازت دیا کہ اب آپ جا کے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاؤ, اللہ کا نام سکھاؤ. جب وہ جانے لگا اس نے کہا کہ حضرت کچھ مجھے نصیحت فرمائے. حضرت نے فرمایا 2 باتیں یاد رکھو, خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا. خدا نہ بنو اور رسول نہ بنو. اس نے کہا حضرت یہ کیسی بات ہوئی کہ خدا نہ بنو اور رسول نہ بنو؟ میں تو آپ کے پاس اتنا عرصہ رہا, آپ کی خدمت کی, آپ نے تو سکھایا, اللہ کی بندگی تو سکھائی ہے, عبدیت ہی تو سکھائی ہے, اخلاص ہی تو سکھایا ہے. اور اللہ نہ بنو, نعوذ باللہ, اتنا بڑا دعویٰ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ رسول نہ بنو, نعوذ باللہ, نبوت کا میں دعویٰ کروں گا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں میاں بات سمجھو, اللہ نہ بنو اور رسول نہ بنو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ بنو کہ جو کچھ تم چاہو اور وہ مل جائے تمہیں, جو تم چاہو ویسا ہو جائے. یہ تو اللہ کی شان ہے نا, کن فیکون, جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اور رسول نہ بنو کہ جیسے تم چاہو ویسے لوگ تمہاری بات مانیں, ہر ایک پر تمہاری اطاعت کرنا فرض ہو. اب ہم کہتے ہیں اس نے میری بات نہیں مانی یار, تو بھائی نہیں مانی, ختم ہو گئی بات. آپ کیا ہو, کیوں مانے آپ کی بات؟ نہیں یار میرا اصل میں لگتی ہے نا, میرا مقام ہے, کیوں نہیں مانتا یہ میری بات؟ شاگرد کی بات اور ہے, ماتحتوں کی بات اور ہے, لیکن باہر کوئی ایرا غیرہ آ کے اگر میری بات نہیں مانتا تو میں بولوں یار نہیں آپ نے میری بات نہیں مانی تو میری جو ہے نا بس بزرگی کے اندر فتور آ گیا اور لہٰذا میری شان میں گستاخی آپ نے کر دی. آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ بھائی تو کون ہے؟ کہتے ہیں نا. اب میں نام نہیں لیتا, بری بات ہے. بہرحال ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بندے نے بتایا, بولتے کہ یار وہ ایک شخص آیا فلانے کا بچہ تھا, اس نے آ کے جو ہے شور شرابہ کیا. مجھے نہیں پتا تھا یہ اس کی اولاد ہے, میں نے اس کے ساتھ آگے ڈبل شور شرابہ کیا. مجھے کہتے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں میں تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے. بولتے مجھے کیا پتا تو کون ہے؟ بھائی میں کون ہوں, تو کون ہے؟ تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے. آپ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان سے ایک بندے نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں, میں جانتا ہوں. آپ کی پیدائش ناپاک قطرے سے ہوئی ہے. ایسا اگر کہ جسم پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا, نماز نہیں ادا کر سکتے. کپڑے پہ لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوتی. اتنی گندی چیز سے آپ کا وجود آیا. ماں کے پیٹ میں خون سے آپ کی پرورش ہوئی ہے, ناپاک خون سے. پھر اس کے بعد آپ کے جسم میں پیشاب بھی ہے, پخانہ بھی ہے, فلاح بھی ہے. اتنی گندگیاں ہیں آپ کے اندر. اور پھر آگے اگر چلتے جاؤ تو چلتے چلتے جب مرو گے قبر کے اندر جاؤ گے پیٹ پھٹ جائے گا, آنتیں باہر آ جائیں گی. یہ ہے آپ. ہاں دن میں 10 مرتبہ آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہے آپ. کیا ہوں میں؟ کچھ بھی نہیں ہوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نہ بنو اور رسول نہ بنو. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یار ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. تو بس بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا, آپ کو اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دے رہے ہیں, بس یہ بہت بڑی بات ہے. اور اثر ہوتا ہے اللہ کے نام کا, لیکن کیا ہے آپ کو محسوس نہیں ہوگا. مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں, جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اور سیکھا, ذکر کا فائدہ جو ہے نا, اگر آپ کی زندگی سنت کے مطابق بننا شروع ہو گئی, اگر گناہ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو گئے, اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب بس یہی فائدہ ہے ذکر کا. بس سنت پر عمل شروع ہو گیا الحمدللہ, تقوی آنا شروع ہو گیا الحمدللہ, اللہ کی محبت آنا شروع ہو گئی الحمدللہ. پہلے نماز کی توفیق نہیں تھی, اب نماز میں پابندی ہو رہی ہے الحمدللہ. پہلے تلاوت نہیں ہے, اب تلاوت شروع ہو گئی. یہ ترقی ہے, یہ ذکر کے فوائد ہے, یہ ذکر کے ثمرات ہیں. اب باقی کچھ نظر آئے یا نہ آئے, ایسے لوگ بھی ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں قطر میں, مفتی شاہد قاسمی صاحب, وہ فرماتے تھے میں ایک مرتبہ حرم گیا عمرے کے لیے, تو خانہ کعبہ کے سامنے حرم میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک بڑا موٹا تازہ آدمی جو ہے نا میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے, اور اس بندے کی نہ داڑھی ہے نہ سر پہ بال ہے, عجیب و غریب مخلوق تھی کوئی. تو فرماتے وہ بیٹھا, اس کے ارد گرد بڑا حلقہ ہے. کہتے بس وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح سے بیٹھا ہے مراقبے میں.
لیکن نہ داڑھی ہے نہ کچھ ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی سارے داڑھی منڈے ہیں نا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے کافی دیر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا. جیسے ہی اذان شروع ہوئی نا اس کا جسم ہلنا شروع ہو گیا. کہتے باقاعدہ اس کا جسم ہلتا ہلتے ہلتے ایسا تھر تھراہٹ اس کے جسم میں شروع ہوئی کہ میں نے کہا ابھی اڑ جائے گا شاید. فرماتے اس کے بعد کیا ہوا، جیسی اذان ختم ہوئی اس کے مریدین نے گئے اس کو جا کے دو بندوں نے ایک ایک طرف سے پکڑ کے حضرت کو اٹھایا اور نماز مسجد میں نہیں پڑھی، نماز کے لیے چلے گئے. ختم بار حرم کے اندر ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھی. تو کیفیت تو آئی نا ذکر کی. ہاں ہل بھی رہے جل بھی رہے. ہمارے ہاں اس طرح کے بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو پھڑکتا رہو پھڑک رہو. یہ تو پھڑکتا رہے کون سا کمال ہے یار، یہ پھڑکن کیا چیز ہے. یہ تو بیماری ہے، ریشے کی بیماری ہوتی ہے نا، وہ یوں جو کامتے رہتے ہیں. نہیں دیکھا آپ نے؟ ہم لوگ کہتے نہیں یہ کمال ہے بھائی، یہ دیکھو کچھ ہو رہا ہے. عجیب عجیب نمونے ہیں واللہ. بدعات میں مبتلا، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا، نمازوں کا ہوش نہیں، تلاوت کا ہوش نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت ذکر سے اللہ کو پانا ہے ہی نہیں تو پھر اس ذکر کا کیا فائدہ. آپ جو ذکر کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ کیفیات کے لیے کر رہے ہو. جو ذکر کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ کشف اور انوارات کے لیے کر رہے ہو. اللہ کا نام سوچو یار، اتنا بڑا نام آپ نے کس گھٹیا چیز کے لیے لیا؟ اتنی بڑی ذات کا نام آپ نے کس کے لیے لیا؟ دنیا کے مقصد کے لیے لیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ نہیں افسوس کی بات؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اسی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے. اور حقیقت میں اگر آپ پوچھیں نا واللہ حضرت یہ کشف کرامات وغیرہ یہ اگر مل بھی جائے نا، ذکر مل بھی جاتی ہے تقوی طہارت کی برکت سے، اتباع سنت سے، لیکن یہ چیز ہوتی ہے خطرناک. ایک آدمی ذکر کرتا ہے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، عاجزی آئے گی نا، انکساری آئے گی نا، جھکے گا نا، روئے گا نا. مقصد اس کا مقصد فقط کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ جو ذکر کے لیے بیٹھا ہے وہ اللہ کے لیے بیٹھا ہے. لوگ کہتے ہیں یار میں آدھا گھنٹہ بیٹھا کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار، ادھر ادھر گھوم رہا ہوں. آپ کہتے ہو مجھے نہیں پتا، اللہ کو نہیں پتا کہ میرا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے. ہاں مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، ذکر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بیٹھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب اگر اور بھی کچھ ہونا ہے تو پھر گڑبڑ ہے. کچھ بھی نہیں ہونا، بس یہ بیٹھنا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. میرا بندہ میرے لیے وقت نکال رہا، میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں بندے پر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بہرحال ہمارے حال پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کاملہ نصیب فرمائے، ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جینا مرنا اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے ہمارا رکھے. اور یہ کیفیات وغیرہ، ہاں یہ عرض کیا آخر میں بات کہ یہ کیفیات جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری خطرناک ہیں. جس پہ کیفیت نہیں ہے وہ تو بچا ہوا ہے، جس پہ کیفیت آتی ہے یہ ڈبل خطرے میں. اس کے بہکنے کا خوف زیادہ ہوتا ہے، اس کے بھٹکنے کا خوف زیادہ ہوتا ہے. جتنے بھی تصوف کے اندر آپ دیکھو گے نا کہ گمراہ جو ہوئے زیادہ تر وہ اسی بنا پر گمراہ ہوتے ہیں کہ کیفیات شروع ہوتی ہے، کشف شروع ہو جاتا ہے، حالات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار بس میں تو پہنچ گیا. وہ واقعی بیچارہ وہ پہنچتا کیا ہے، وہ تو جا ہے وہاں سے بھی ہٹ چکا ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بس تھوڑی دیر کے لیے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، مختصر سا بس 5 منٹ کے لیے ذکر جہری کر لیں اور 5 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں. درود شریف سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص، پھر درود شریف ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. اب سانس آتا جاتا رہے، زبان تالو کے ساتھ لگا لیں، اپنے ذہن کو تمام خیالات سے خالی کر لیں. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ چاند ستارے سورج، ایک ذات ہے اللہ جل جلالہ کی. میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ تعالی محبت سے میرے دل کو دیکھ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ محبت سے میرے دل کو دیکھ رہے ہیں اور میرا دل محبت سے پکار رہا ہے اللہ 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 تیرے سوا کوئی بھی دکھائی نہ دے مجھے، تیرے سوا کوئی بھی دکھائی نہ دے مجھے، رب ذوالجلال وہ آئینہ دے مجھے، رب ذوالجلال وہ آئینہ دے مجھے، جب سے تیرے حبیب کے رستے سے دور ہوں، جب سے تیرے حبیب کے رستے سے دور ہوں، آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی دکھائی نہ دے مجھے، آنکھیں کھلی ہیں پھر بھی دکھائی نہ دے مجھے، دولت کے ڈھیر پر جو کھڑا ہے بڑا ہے وہ، دولت کے ڈھیر پر جو کھڑا ہے بڑا ہے وہ، رب کریم ایسی بڑائی نہ دے مجھے، رب کریم ایسی بڑائی نہ دے مجھے،
اللہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اللهم صل على آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.